کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی آئی جن کا تعلق دو عظیم قربانیوں سے ہے۔ ایک باپ جو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک بیٹا جس نے صبر اور رضا کے ساتھ خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ پھر وقت گزرا اور اسی نسل میں ایک اور عظیم قربانی لکھی گئی، جہاں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں نظر مان لیا۔ یہ کوئی عام نسبت نہیں، یہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیح اللہ کی نسل میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن الذبیحین، یعنی میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ دو ذبیح اللہ کون تھے اور ان کی قربانیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ آج ہم اس راز کو کھولیں گے۔ یہ واقعہ اتنا عظیم اور دل کو چھو لینے والا ہے، جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اقدس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے ابن الذبیحین، یعنی دو ذبیحوں کے بیٹے۔ ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کی قربانی کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ دوسرے ذبیح اللہ ہیں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ آج ہم اس دوسرے ذبیح اللہ کا قصہ سنتے ہیں۔ یہ قصہ ایمان، وفاداری، نظر کی پابندی اور اللہ پر بھروسے کی ایک زندہ مثال ہے۔ مکہ معظمہ میں بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بہت پیارے بندے تھے۔ انہوں نے زمزم کا کنواں کھودا جو آج بھی کھڑا ہے۔ یہ کنواں ایک وقت میں بند کر دیا گیا تھا۔ زمزم کھودتے وقت انہیں بہت مشقت اٹھانی پڑی اور الجھنوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مانگی، یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما دے جو جوان ہو جائیں اور میرے کام آئیں، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت اور سب سے پیارے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، جن کے چہرے پر نور محمدی کا نور تھا۔ اس نور سے ان کا چہرہ اقدس منور رہتا تھا اور ان کے چہرے پر
ایک سماوی تقدس طاری رہتا تھا۔ دیکھنے والا ہر کوئی انہیں پسند کرتا تھا۔ جب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا، عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب اسے پورا کرنا ہے۔ سب بیٹے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کے سامنے قرار اندازی کی۔ پہلا تیر عبداللہ کے نام نکلا۔ دل دہل گیا۔ سب سے پیارا بیٹا، مگر وعدہ تو اللہ سے کیا تھا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اکبر، حرم کی طرف لے چلے۔ اللہ اکبر، جیسے کوئی قربانی کا جانور۔ اللہ اکبر۔ قریش کے لوگ اور خاص طور پر عبداللہ کے ماموں بنو مخزوم نے روکا اور کہا، اے عبد المطلب، اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر یہ رسم چل پڑے گی اور ہر شخص اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے گا۔ اللہ کی راہ میں قربانی کا طریقہ بدل لو۔ ان لوگوں نے مشورہ دیا، اکبر، جو حجاز میں رہتی ہے، جو قسمت کا حال بتاتی ہے، جو پیشن گوئیاں کرتی ہے، جو فال نکالتی ہے، جو خواب کی تعبیر بتاتی ہے، غرض بہت سارے علوم میں جو ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ یہ بات عبد المطلب کو بھی پسند آ گئی، کیونکہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو قربان کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر۔ سب لوگ اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا، اے عبداللہ، اپنے بیٹے اور 10 اونٹوں کے درمیان اللہ اکبر، تو انہیں ذبح کر دو۔ اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو۔ بڑھاتے رہو یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرا شروع ہوا۔ 10 اونٹ، عبداللہ کا نام نکلا۔ 20 اونٹ، پھر عبداللہ۔ 30، 40، 60، 80، عبداللہ کا نام نکلا۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرا اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے اپنی اطمینان کے لیے 3 بار دوبارہ قرا ڈالا، ہر بار اونٹ ہی نکلے۔ تب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان 100 اونٹ ذبح کر دیے اور لوگوں کو کھلایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہوئی، جو آج تک اسلام میں قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بچ گئے۔ ان کا لقب ذبیح پڑ گیا۔ وہ بہت نیک، خوبصورت اور سیرت والے نوجوان تھے۔ عبد المطلب نے ان کا رشتہ حضرت آمنہ بنت وہب سے کیا، جو اس وقت مکہ کی سب سے شریف، پاک باز اور اعلیٰ خاندان کی خاتون تھی۔ شادی ہوئی۔ اللہ نے ان کے گھر آنے والے بچے کی
بشارت ہے، مگر حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں یمن گئے اور واپسی پر مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال فرمانے لگے۔ اس وقت وہ صرف 24-25 سال کے تھے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد ہی 12 ربیع اول کو حضرت آمنہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ نے انہیں 2 ذبیحوں کی نسل سے پیدا کیا تاکہ قربانی اور اطاعت کا پیغام دنیا کو ملے۔